ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالی ووڈ ہمیشہ آپ نے دیکھا سپر ہیروز پر مووی بناتے ہیں، لیکن ایک ایسا کریکٹر ہے جس پر اگر یہ مووی بنا دیں تو دنیا میں اس سے زیادہ شاید ہٹ مووی کوئی نہیں ہوگی، اور اس کریکٹر کا نام ہے ذبیح اللہ مجاہد۔ ذبیح اللہ مجاہد وہ کریکٹر ہے کہ دنیا کے اندر اگر صحیح معنوں میں کوئی فلم بنائے گا تو وہ یہ دیکھیں گے کہ 20 سال ایک ایسا شخص جو بھیس بدل کر سی آئی اے کی ناک کے نیچے، دنیا کے 50 انٹیلیجنس اداروں کی ناک کے نیچے کابل سمیت ہر جگہ پر بیٹھا کام کرتا رہا خفیہ طور پر، لیکن کوئی اس کو ٹریس نہیں کر سکا۔ ذبیح اللہ مجاہد حالیہ سب سے پہلے 15 اگست کے بعد جب طالبان نے کابل فتح کیا تو وہ سامنے آئے۔ اب دنیا ساری دیکھ رہی تھی ان کو کہ یہ کوئی بوڑھے ہوں گے، کوئی 60-70 سال کی عمر کے ہوں گے۔ ویسے ان کی ایج ہے 43 ایئرز، ان کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، ان کا ایک بیٹا 20 سال کا ہے۔ دیکھنے میں وہ اتنے فٹ ہیں کہ وہ 26-27 سال کے لگتے ہیں۔ اب یہ شخص کس طرح دنیا کے انٹیلیجنس اداروں کو دھوکہ دیتا رہا، ذبیح اللہ مجاہد نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ جب میں نے خاص طور پر ٹویٹر پر اپڈیٹ کرنا شروع کیا، اصل میں ذبیح اللہ ان کا اوریجنل نام ہے اور مجاہد ان کو طالبان کی جو تنظیم ہے انہوں نے دیا ہے ان کے کام کو دیکھتے ہوئے کہ ایک مجاہد شخص ہے تو ذبیح اللہ مجاہد ان کا نام بنتا ہے۔ لیکن صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اوریا مقبول جان کے پروگرام میں جس ذبیح اللہ مجاہد نے گفتگو کی تھی اس کو اردو آتی تھی، اور یہ تو اردو بولتے نہیں ہیں، جبکہ یہ پاکستان کے نوشہرہ سے پڑھ کر گئے ہیں۔ اب یہ کام کیسے کرتے رہے؟ ہوا یوں کہ امریکہ بی بی سی اور یہ سب پر پروپیگنڈا کرتا تھا، اتنے طالبان کے لوگ مار دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر اکاؤنٹ بنائے، یہ ٹویٹر پر آتے اور آ کر بتاتے جی فلانی جگہ پر اتنے امریکنز مارے ہیں، اتنے غنی کے لوگ مارے ہیں، یہاں پر یہ حملہ ہوا وہ ہوا، یہ کیا وہ کیا۔ میڈیا وہاں پر جاتا تھا تو وہی صورتحال تھی، یعنی جو دنیا کے اندر سے یہ انڈین جرنلسٹ نے کہا تھا کہ ہمیں جو رپورٹس غنی حکومت نہیں دے سکا وہ ذبیح اللہ مجاہد دیتے رہے۔ اب ذبیح اللہ مجاہد پل پل کی فرنٹ لائن سے خبر دے رہے، اور کوئی ایسی خبر نہیں تھی جس کو امریکی ڈینائی کر سکے۔ مثال کے طور پر امریکی ڈرون مار دیا، سی آئی اے کے لوگوں کو مار دیا، کسی کو بھی مار دیا۔ اب امریکی سوچتے تھے یہ کون ہے؟ اب یہ کہتے ہیں میں کابل میں تھا اور کسی اور نام سے رہ رہے تھے، اور یہ نہیں پتا ابھی تک، انہوں نے دنیا کو نہیں بتایا کہ ان کی تب داڑھی تھی نہیں تھی، یہ کس نام سے رہ رہے تھے، لیکن یہ امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ ہی تھے، لیکن وہ ان کو پکڑ نہیں پائے۔ ایون کہ امریکہ کے کون کون سے لوگ مرتے رہے، ان کے نام، ان کے پتہ، ایک ایک چیز یہ ٹویٹر پر آ کر پوسٹ کرتے تھے۔ اب سی آئی اے حیران تھی، انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے ان کی لوکیشن کو ٹریس کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر شروع ہوتا ہے اصل وہ کام۔ اب آپ حیران ہوں گے اس بات کو جان کر کہ جب انہوں نے ٹویٹر سے لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کی، یہ آپ کو طالبان جتنے بھی نظر آتے ہیں آپ ان کو سمجھتے ہیں بڑے سادہ لوگ ہیں، یہ اتنے ذہین لوگ ہیں، اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں کہ جب سی آئی اے نے لوکیشن ان کی ٹریس کی، ان کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ ریڈ مارنے والے ہیں اور یہ وہاں سے نکل جاتے تھے، اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ امریکی ایجنسیوں کی ناک کے نیچے کام کر رہے تھے، سی آئی اے کے سامنے یہ تھے، امریکی فوجیوں کے سامنے تھے، ان کے اندر گھسے تھے نہیں گھسے تھے کسی کو نہیں پتا، لیکن ان کی ناک کے نیچے کام کر کے ان کے ساتھ تھے بالکل، اور ان کے ارد گرد تھے، لیکن کوئی ان کو پکڑ نہیں پایا۔ پورے افغانستان میں یہ گھومتے رہتے تھے، ہر جگہ جاتے تھے، انفارمیشن کلیکٹ کرتے تھے اور آ کر پوسٹ کر دیتے تھے، اور طالبان نے ان کو سپوکس پرسن بنایا تھا، کوئی ان کی خبر جعلی ثابت نہیں ہوئی۔ اور انہوں نے جس طرح پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا، اب آپ سوچئے وہ شخص جس کو یہ سادہ کہتے ہیں، اس نے امریکہ کی سی آئی اے سمیت 50 انٹیلیجنس اداروں نے جب اس کی لوکیشن ٹریس کی اور پتا چلا یہ فلانی جگہ پر ہے، تو یہ جس موبائل فون سے ٹویٹر یوز کرتے تھے، جہاں سے یوز کرتے تھے، امریکیوں کو لوکیشن غلط ملتی تھی۔ یعنی آپ سوچ لیں کہ یہ کس لیول پر جا کر انہوں نے ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے، اور امریکہ کے سسٹم کو، ان کے ٹویٹر ایپ کو یوز کرتے انہی کو دھوکہ دیتے رہے، اور کوئی ان کو ٹریس نہیں کر سکا۔ امریکی کہتے تھے کہ یہ گھوسٹ ہے کوئی۔ سب سے پہلے امریکہ کی سی آئی اے کی جو انٹیلیجنس رپورٹ تھی وہ یہ آ کر انہوں نے کہا کہ ذبیح اللہ مجاہد کوئی کریکٹر نہیں ہے، یہ اصل میں کوئی ایک نام ہے
ایک کریکٹر ہے یا آپ سمجھ لیجیے ایک ٹائٹل ہے. وہ کہتے تھے کہ کئی لوگ اس اکاؤنٹ کو چلاتے ہیں, وہ آتے ہیں مر جاتے ہیں, بعد میں کوئی دوسرا چلاتا ہے, لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ذبیح اللہ مجاہد ایک گھوسٹ ہے. ذبیح اللہ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھتے تھے میں گھوسٹ ہوں, میں کوئی جن ہوں, یعنی ایک فیک نام ہوں, بس وہ چلا رہا ہے, گمنام سا ایک نام ہے, لیکن کسی کو نہیں پتا چلتا تھا کہ میں ایک ریئل انسان ہوں اور امریکہ کے اندر گھس کر وہاں سے انفارمیشن نکالتا ہوں اور وہیں پر آ کر ٹویٹر پر پوسٹ کر دیتا ہوں. اب آپ مثال کے طور پر ایک آپریشن ہوتا ہے اور رات کو امریکی کئی آپریشن کرتے ہیں اور افغان طالبان ان کو مار دیتے ہیں, چیزیں جو ان سے پکڑتے ہیں, ڈیٹا پکڑتے ہیں, چیزیں لیتے ہیں, یہ تصاویر چیزیں فوٹیجز آ کر ریلیز کر دیتے ہیں. اب امریکی سوچتے ہیں یہ کس نے کیا؟ اب وہ یہ دیکھتے ہیں کوئی ہمارے اندر تو غدار نہیں تھا, کوئی ہمارے ساتھ تو نہیں ملا ہوا تھا, ان کی شکل پہلے کسی نے نہیں دیکھی, ان کی فیملی تھی, امریکہ ان کو ٹریس نہیں کر پایا. امریکہ سے جب پوچھا گیا یہ کون ہے جو ان کے سپوکس پرسن بن کر کام کرے, تو کہا گیا کہ گھوسٹ ہے, یہ کوئی شخص نہیں ہے, یہ صرف ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ذبیح اللہ مجاہد منظر عام پر آتے ہیں. آپ سوچئے کہ اگر ہالی ووڈ میں ان پر ایک فلم بنتی ہے کہ 20 سال, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے امریکہ کی ٹیکنالوجی کو شکست دی, آپ ان کے سسٹم میں گھسے, آپ نے ان کے سسٹم کو بیٹ کیا, بیٹ کرنے کے بعد آپ آگے پہنچے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیجئے پھر کس لیول پر جا کر انہوں نے کام کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو جڑیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہیں, یعنی پاکستان کے نوشہرہ میں جو مدرسہ جن کو یہ کہتا ہے یونیورسٹی آف طالبان, وہاں سے وہ پڑھے ہیں اور انہوں نے ٹیک اوور کیا پچھلے 20 سالوں میں میڈیا سے گفتگو کرتے. اب سارے پریشان اس لیے ہیں کہ جب یہ ہم سے گفتگو کرتے تھے تو اردو میں کرتے تھے, لیکن اب یہ آئے ہیں تو پشتو میں گفتگو کرتے ہیں. یہ تو اپنے آپ کو ظاہر کرے. امریکہ ابھی تک وہ ان کے لیے مسٹری ہے, ایک مسٹیریس کریکٹر ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد کون تھا. 20 سال ہمارے سامنے کام کرتا رہا, یعنی جس کو یہ 20 سال ڈھونڈ نہیں پائے. دیکھیں ٹویٹر سے پہلے یہ گفتگو کرتے تھے فون کے اوپر, ان کے پاس موبائل فون تھا. آپ دیکھیں ملا عمر کو انہوں نے کہا میں نے کبھی زندگی میں نہیں ملے. ان لوگوں نے جو جنگ لڑی ہے وہ اتنی عجیب و غریب جنگ تھی کہ ایک طالبان کے گروپ کو دوسرے کا نہیں پتا تھا, ایک بھائی کو دوسرے کا نہیں پتا تھا. ایک ہو سکتا ہے غنی کا گارڈ بنا ہوا, ایک ہو سکتا ہے اشرف غنی کی سیکیورٹی کا چیف بنا ہو, لیکن کسی کو نہیں پتا وہ کون ہے. اور بعد میں یہ سب لوگ آتے ہیں جب منظر عام کے اوپر, تو دنیا دیکھتی ہے ایک ایسی مخلوق آئی ہے جنہوں نے امریکہ کو شکست دی. یہ دنیا اگر اس پر صحیح معنوں میں ڈاکومنٹریز بنائے, صحیح معنوں میں ان پر فلم بنائے, تو دنیا کی بہترین فلمیں یہ ہوں گی. یہ آپ کے فیک کریکٹرز نہیں ہیں جو امریکہ بناتے ہیں. اسرائیل کو دیکھ لیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے پنجشیر میں اسرائیل کا نیٹ ورک توڑا. اب ایون کے آخری لمحات کے اوپر اگر ہم صرف کابل پر جب امریکی فوج نکل رہی تھی تبھی فلم بنا لے تو 300 اسرائیل کے کمانڈوز یہاں سے نکل کر گئے تھے. سو یہ دنیا کے اندر ایک مسٹری تھی. ذبیح اللہ مجاہد ایک کریکٹر تھا, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد نے یہ نہیں کبھی بتایا کہ جب وہ کابل میں تھے تو کس نام سے رہ رہے تھے. کیا وہ اشرف غنی حکومت کے اندر شامل تھے, کسی عہدے پر تھے؟ کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس نام سے تھے اور یہ کیا مختلف لوگ تھے. اب یہ امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے اس کو جتنا مرضی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر لیں, اب کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے. لیکن جو جنگ طالبان نے لڑی ہے, جواب نہیں اس جنگ کا. اس میں انٹیلیجنس ادارے, ٹیکنالوجی, سب کو شکست ہوئی ہے. اور تاریخ میں ایسی جنگیں شاید ہی کبھی آپ نے دیکھی ہو. لیکن آپ نے پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ نہیں دیکھا, کنفیوشس کی بات بالکل سچ ہے. دنیا کی سب سے بڑی سچائی وہی ہے جو آنکھوں سے نہ دیکھی جا سکے, جو کانوں سے نہ سنی جا سکے, اور اس سے بہتر سچائی کوئی بھی نہیں ہے.